لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام القبلتین سیدنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی علی مع الحق والحق مع علی. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل. حضرات گرامی قدر سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو محبت محمد و آل محمد پہ پیدا کیا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو جناب امیر کی ولایت عطا فرمائی. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں انسان بنایا. اگر جملے پہنچیں گے تو انشاءاللہ ضرور تائید کریے گا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا. اگلا شکر ادا کرتا ہوں، سب کو ساتھ میں شریک کرنا چاہتا ہوں. اس اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حسین کا عزادار بنایا. ماشاءاللہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کا ایک فقرہ یاد آتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اے حسین کے ماتمیوں، جب تم ماتم کرو اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارو تو یہ مت سوچا کرو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب تمہارے ہاتھوں پر، جب تمہارے سینوں پر تمہارا ہاتھ پڑتا ہے تو ظاہری طور پر تمہارے سینوں پہ تمہارا ہاتھ پڑتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمہارا ہاتھ ہوتا ہے، یزیدیت کا رخسار ہوتا ہے، تمہاری جیت کا اعلان، یزیدیت کی ہار کا اعلان. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ حسین کی جیت ہے جو تم نام حسین پہ ماتم کر رہے ہو. کمال کی بات ہے، ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، تکلیف کسی اور کو ہے. ذرا بولیے گا، ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، تکلیف کسی اور کو ہے. پیسے ہمارے ہیں، دولت ہماری ہے، خرچہ ہمارا ہے، تکلیف کسی اور کو ہے. گھر ہمارا ہے، مکان ہمارا ہے، جائیداد ہماری ہے، ملکیت ہماری ہے، امام باڑہ ہمارا ہے، جلن کسی اور کو ہے. اتنا یاد رکھیے گا، ایسے مواقع پر جہاں سب کچھ آپ کا خرچہ ہو، تکلیف کسی اور کی ہو، تو سمجھ جایا کریے وہ ایسے ہی تھوڑی روک رہا ہے، وہ اس لیے روک رہا ہے کہ آپ کے بولنے پر اس کا چہرہ نقاب ہٹ رہا ہے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ رہا ہے.
ذرا ایک مل کے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بہت توجہ کریے گا میرے عزیزوں، بہت طولانی وقت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ محسوس فرمائیے کہ علی کون ہے۔ دیکھیے کسی بھی ذات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کی نانی کون ہے۔ بھائی اگر یزید کا کردار لوگوں کے سامنے ابھی بھی اچھا ہے تو کم سے کم یہ سوچ کے برا مانو کہ اس کا باپ کون تھا۔ اگر بات پہنچ جائے اس کا دادا کون تھا، اس کے نانا کون تھے، اس کی نانی کون تھی، یہ سارا بد کردار سلسلہ ہے جس کے نتیجے کو یزید کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 عرشی بھائی، یہ سارا بد کردار سلسلہ ہے جس کے نتیجے کو یزید کہا جاتا ہے۔ ادھر رسول جیسا نانا ہے، خدیجہ جیسی نانا نانی ہے، علی جیسا بابا ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے۔ اس خوبصورت کردار کے نتیجے کو حسین کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس خوبصورت کردار کے نتیجے کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب نبی نے کیا کہا؟ نبی نے یہ فرمایا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ علی کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، سب نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جملہ انشاءاللہ صفحہ دل پہ لکھ لیجئے گا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، انسان کو تب تک حق پر نہیں مانا جاتا جب تک انسان حق کے پیچھے نہیں چلتا۔ دیکھیے بات اگر پہنچ جائے، تب تک انسان کو حق پر، بھائی جو سمجھے وہ بولے، تب تک انسان کو حق پر نہیں مانا جاتا جب تک انسان حق کے پیچھے پیچھے نہ چلے۔ اب میں کیا کروں؟ نبی فرما رہے اگر حق کو حق بننا ہے تو علی کے پیچھے پیچھے چلے۔ علی حق کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یا علی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بھائی بات سمجھیے گا میرے نوجوانوں، اگرچہ آپ مجھ سے دور بیٹھے ہیں، جو لبے سڑک ہیں، جو سڑک پہ کھڑے ہیں، میں ان سے توجہ چاہوں گا، اگر بات پہنچے گی تو ضرور بتا دینا۔ آج کیسے کیسے جملے بولے جا رہے ہیں کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو علی حق کے پیچھے چلتا نہیں ہے وہ کیسے کسی باطل کے پیچھے نماز ادا کرے؟ کمال کی بات ہے۔ نہیں، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں اور سمجھا دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، سنو، مریم کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے جس کا نام ہے عیسیٰ، فاطمہ کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے جس کا نام ہے مہدی۔ اب روایتیں بتاتی ہیں جب ظہور ہوگا تو میرا مولا کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تب تک پیچھے ہٹ کے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارے سرکار آپ کی موجودگی میں ہائے 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 جو کہتے ہیں نا کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، میں ان کو جواب دے رہا ہوں، عیسیٰ پیچھے ہٹیں گے، ہٹ کے کہیں گے ارے سرکار آپ کی موجودگی میں میری کیا مجال کہ میں آپ کو نماز پڑھوں۔ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ فاطمہ کا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں علی کے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو مجھے کہنے دو نا کہ جس کا بیٹا مہدی ارے مریم کے بیٹے کے پیچھے نماز نہ پڑھے وہ کسی غیرے کے پیچھے۔ نہیں شاید بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ وہ کسی غیرے پیچھے نماز کہاں سے پڑھ لے گا؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں، دوسری حدیث، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ دکھا ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو یہ قرآن کے ساتھ۔
اما مرنے کے بعد لوگ قرآن کے محتاج تو ہوتے دیکھے ہیں، ہائے 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 ہائے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن کے ساتھ، قرآن ان کے ساتھ، لیکن علی کے بارے میں کہا گیا۔ اب یہیں سے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے چاہیے سن لیجئے گا۔ نہ تو علی جیسا باپ دیکھا، چچا جملہ سنیے گا، نہ تو علی جیسا باپ دیکھا، نہ حسین جیسا بیٹا دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، کہاں ہے میرا مجمع؟ کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے، علی جیسا باپ تب بولا جب بچے نہیں بولتے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا سا بیدار ہو بھائی، اپنے سروں کو ہلا رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، اس کا ہلانا آسان ہے یا زبان کھولنا آسان ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے۔ نہ علی جیسا باپ دیکھا، نہ حسین جیسا بیٹا۔ دلیل یہ ہے، باپ تب بولا جب بچے نہیں بولتے، حسین جیسا بیٹا تب بولا جب مردے نہیں بولتے۔ نہیں ذرا سا بیدار ہوئیے۔ زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ نعرہ حیدری، محمد وال محمد صلوات۔ توجہ ہے؟ حسین تب بولے جب دنیا کا کوئی مردہ اردہ نہیں بولتا۔ جی حسین نے تب نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے بتایا جو زندگی میں جو مرنے کے بعد تلاوت کا محتاج ہو وہ قاری قرآن ہوتا ہے۔ اور جو شہادت کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ بولے وہ وارث قرآن ہوتا ہے، وہ محافظ قرآن ہوتا ہے۔ کیا کوئی میرے حسین کا مقابلہ کرے گا؟ حسین جیسا امیر کہاں سے لے کے آؤ گے؟ سوال ہوا مجھ سے، مولانا یہ بتائیے دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ چچا تقریر سن رہے ہیں آپ؟ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بتائیے مولانا۔ میں نے کہا سنیے، دنیا کے امیر ترین انسان کو حسین کہتے ہیں۔ اما ایک حسین نہ جانے کس کا پیٹ پال رہے ہیں۔ بھائی کہاں بیٹھے ہو آپ؟ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، قسم خدا کی۔ اس جلوس کا نتیجہ نکالو، جلوس کا مائک کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، انجمن کا خرچہ، باورچی کا خرچہ، مسالے کا خرچہ، زلجنا کا خرچہ، فرش کا خرچہ، عزاخانے کا خرچہ، علم کا خرچہ، تابوت کا خرچہ، سب کا خرچہ دیتے ہو نا، تو یہ نہ کہو میں دے رہا ہوں، یہ نہ کہو میں دے رہا ہوں، پلٹ کے جملہ بدل کے کہو اے حسین آپ پہ لاکھوں سلام کہ آپ نہ جانے کتنوں کا ذریعہ ہیں، نہ جانے کتنوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اسی حسین کو میں غریب نہیں کہتا، امیر کہتا ہوں۔ پھر عرشی بھائی امیر نہیں کہتا، امیر ترین کہتا ہوں۔ حسین کو میں امیر نہیں کہتا، امیر آپ بولیں بھائی، امیر ترین۔ میرے بھائی پوچھیں حسین کے امیر ترین ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر حسین امیر ترین نہیں ہے تو کوئی ایسا امیر لے کے آؤ جس کا گھر دنیا کے ہر ملک میں ہو۔ نہیں نہیں تھوڑا تو بولیے قسم خدا کی۔ میں نے کہا کوئی ایسا امیر لے کے آؤ جس کا گھر دنیا کے ہر ملک میں ہو۔ لفظ پہ داد چاہیے تھے مجھے قسم خدا کی۔ جس کا گھر دنیا کے ہر ملک میں ہو، ہر ملک کے ہر صوبے میں ہو، ہر صوبے کے ہر شہر میں ہو، ہر شہر کے ہر قریے میں ہو، ہر قریے کے ہر گاؤں میں ہو، ہر گاؤں کے ہر محلے میں ہو، ہر محلے کے ہر گھر میں ہو، ہر گھر کے اس فرد میں ہو جس میں پاکیزہ لہو دوڑ رہا ہے۔ ہے کوئی حسین کے جیسا؟ ہر اس فرد کے اندر حسین ہو جس میں پاکیزہ لہو دوڑ رہا ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے گا میرے عزیزوں کہ دنیا کے گھر گر جائیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمارا گھر گر جائے اتنا افسوس نہیں، لیکن آقا حسین کے گھر پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ آقا ابھی تھکیے نہیں بھائی، ابھی میں نے پڑھائی کیا ہے۔ آقا حسین کے گھر پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ عہد کرو کہ جب تک زندہ ہیں اپنے گھروں سے زیادہ
آقا حسین کے گھر کا خیال رکھیں گے. اور سنیے, دنیا میں دو ہی لوگوں کے گھر سب سے زیادہ ہیں, ایک خدا کا گھر, اب دوسرا فطرہ تو تم کہو گے نا. دنیا میں دو ہی لوگوں کے گھر سب سے زیادہ ہیں, ایک خدا کا گھر مسجد, دوسرے حسین کا گھر امام باڑہ مجلس. آج کی نفرت کی دنیا میں جہاں کوئی امیر کسی غریب کو پہلو میں بٹھانے کو تیار نہیں, آج کی تعصب کی دنیا میں جہاں کوئی رئیس کسی غریب سے مصافحہ کرنے پہ تیار نہیں, تو جملہ سنیے, اگر مسجدیں نہ ہوتی تو کوئی بڑا کسی غریب کو پہلو میں نہ بٹھاتا, اگر مجلسیں نہ ہوتی کوئی کسی سے ملنے نہ جاتا. یہ ہے مجلسوں. اللہ صلی سنیے, بہت کھل کے بیان کرنے کا عادی ہوں میں. مصلحت وصلحت کے معنی نہیں جانتا, مصلحت کے معنی کیا ہے, اور جو جانتے ہیں میں ان سے کبھی اکیلے میں پوچھوں گا مصلحت کیا خالی عزاداری میں دکھتی ہے, رشتہ داریوں میں مصلحت نہیں دکھتی؟ تعجب کی بات ہے بھائی, اپنا رشتہ ہوگا ساری مصلحتوں پردہ. حسین کی بات آئے گی, ارے مولانا مصلحت, شرم کرو یار, اپنے کو بچانے کے لیے تمہیں مصلحت یاد ہے, مقصد حسین کے لیے مصلحت کیوں یاد کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو, دونوں کے دشمن موجود ہیں. سن لیجئے پیغام آج 24 محرم کے جلوس کا, دونوں کے دشمن موجود ہیں. مجلس کے بھی دشمن موجود ہیں, مسجد کے بھی دشمن موجود ہیں. بلکہ میں لفظوں کو بدلوں تو شاید آپ بولیں. دو چیزیں ہیں, ایک ہے مقصد حسین, ایک ہے مکتب حسین. ایک ہے مقصد حسین, ایک ہے مکتب حسین. مکتب حسین کو امام باڑہ کہتے ہیں, مقصد حسین کو مسجد کہتے ہیں. دونوں کے دشمن موجود ہیں. اب دونوں کے دشمن سے ہمیں دونوں گھروں کو بچانا کیسے, یہ میں بتا کے جا رہا ہوں, عمل کرنا آپ کا کام ہے. اتنا یاد رکھنا کہ اگر دشمنوں سے مقصد حسین کو بچانا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو, اگر مکتب حسین کو تو امام باڑوں کو آباد. نوجوانوں یہ جملہ یاد رکھیے گا, دونوں گھروں کے دشمن موجود ہیں. اللہم صلی علیہ. بس بات تمام ہو گئی میرے عزیزو. متوکل جیسا ظالم و جابر بادشاہ, جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کربلا کو منہدم کر دوں گا, میں کربلا کو برباد کر دوں گا, بلایا اپنے وزیر کو. قریب بلانے کے بعد کہتا, سنو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کربلا کو تاراج کر دوں, کربلا کو گرا دوں. اب سنیے گا نوجوانوں, یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے کہ جیت اسے نہیں کہتے جس کی اپنے تعریف کریں. جیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی دشمن بھی تعریف کرے. حسین سے بڑا بادشاہ کوئی اس لیے نہیں کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ بھی حسین کی تعریف کر رہا ہے. توجہ ہے. تو متوکل نے وزیر سے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ روضے کو گرا دوں, کربلا کو گرا دوں. وزیر نے پوچھا کیوں سرکار, وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے, جیسے چاہیے گا سنیے گا, پسینے میں ڈوبا ہوں, باقی آپ کے اوپر ہے. کہا جیسے چاہیے گا سنیے گا. وزیر نے کہا کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ متوکل کہتا میں اس لیے کربلا کو گرانا چاہتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے محلوں میں نہیں آتے جتنی زیادہ ان کی کربلا میں جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. اتنے زیادہ لوگ ہمارے محلوں میں نہیں آتے جتنے زیادہ لوگ بھائی کہاں جاتے ہیں, ان کی کربلا جاتے ہیں. اب متوکل کے وزیر کا جواب سنیے. جیسے ہی متوکل کے وزیر نے سنا کہ متوکل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا اس لیے گرائیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے محلوں میں نہیں آتے جتنا زیادہ ان کے روزوں پہ جاتے ہیں, وہیں سے متوکل کے وزیر نے کہا سرکار معاف کریے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے زندوں میں وہ دم نہیں ہے جو ان کے مردوں میں دم.
بات کہی قسم خدا کی، یہ جملہ لیتے جائیے گا بطور تحفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندوں میں اتنا دم نہیں ہے جتنا ان کے مردوں میں دم ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا جھجلا گیا، وزیر نے ایسا جواب دیا، غصے میں آ گیا۔ جب غصے میں آیا تو کہتا کچھ بھی ہو میرا اٹل فیصلہ ہے کہ میں کربلا کو گراؤں گا۔ پھر وزیر نے کہا، کہتا ہے سرکار جو مرضی آپ کی، گرانا چاہیے گرا دیجئے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا اگر آپ نے، نوجوانوں دیکھو اس کا جذبہ جو تمہارے جذبے کو دیکھ کے زبان کھول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یاد رکھیے آپ کربلا کو گرا دیجئے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا اگر آپ نے ایک کربلا گرا دی تو نہ جانے کل کے کتنی کربلا بن جائے گی۔ ایک کربلا کو گرانے کے نتیجے میں نہ جانے کل کتنی کربلائیں بن جائیں گی۔ بس میرے عزیزو، میں نے بات کو تمام کیا۔ یہ وہی کربلا ہے، یہ وہی کربلا ہے جہاں پہ حسین بادشاہ بن کے آئے تھے، حاکم بن کے آئے تھے، جہاں پہ حسین امیر بن کے آئے تھے۔ لیکن اسی کربلا میں حسین نے اپنے اصغر کو دفن کیا۔ یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں پہ علی اکبر کے سینے پر نیزے کی انین لگی۔ یہ وہی کربلا ہے جہاں پر آقا حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اگلا فقرہ کہوں، یہ وہی کربلا ہے جہاں پہ سید سجاد یتیم ہو گیا۔ یہ وہی کربلا ہے جہاں پہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ پہچانو تو کربلا کیا ہے؟ یہ وہی کربلا کہ جہاں پہ حسین ذبح کیے جا رہے تھے اور 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر زینب اپنے ماجائے کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ ایک فقرہ جو میں نے پرسوں دلی میں کہا تھا، آج میں یہاں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی ہم کیوں نہ روئیں، حسین پہ کیوں نہ آنسو بہائیں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ اور حسین کے بچوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ جو جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے نا، اس سے سخت سلوک حسین کے ساتھ اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیا؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ، جب مولا سجاد بازار میں پہنچتے تھے اور دکان پہ گوشت کی بوٹیاں دیکھتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، اور جب قصاب پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں تو مولا یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتا، تو مجھے یہ بتا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ اب اس نے کہا مولا ہمارے 3 اصول ہیں، ہم تینوں اصول پہ عمل کرتے ہیں۔ کہتا ہمارا پہلا اصول یہ ہے، سنیے گا جملہ سنیے گا، میں نے کیوں کہا کہ حسین کے ساتھ وہ سلوک جو جانوروں سے نہیں کیا جاتا؟ کہا آقا ہمارا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ ہائے کربلا، ایک کے سامنے دوسرے کو مارا جا رہا ہے اور دوسرا کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا دوسرا اصول کیا ہے؟ کہا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے ہیں۔ میرے مولا رونے لگے۔ میرے مولا کہتے ہیں پھر تیسرا اصول کیا ہے؟ وہ کہتا تیسرا اصول یہ ہے ہم جس چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اتنی تیز رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جانور کا گلا کٹ جائے۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ امام نے سر و سینہ پیٹا، ہائے میرا بابا 12 ضربوں میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آزادارو، یہی حق ہے حسین کو رونے کا، یہی حق ہے کربلا والوں کو رونے کا۔ آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ کون سید سجاد؟ بتاؤں کون سید سجاد؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سمجھ جاؤ گے تو بہت رو گے۔ مقتل کا جملہ نہیں ہے، دل کا اور احساس کا جملہ ہے۔ کربلا میں علی اکبر ایک مرتبہ شہید ہوئے نا، اور محمد ایک مرتبہ شہید ہوئے، کربلا میں عباس ایک مرتبہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حسین بھی ایک مرتبہ شہید ہوئے۔ مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتائیے کہ سید سجاد کتنی مرتبہ شہید ہوئے، تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا مولا کتنی مرتبہ شہید ہوا۔ کہا کیوں؟
میں نے کہا جب میرے مولا نے اپنی بہنوں کے سر کو کھلے ہوئے دیکھا، ہائے 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 حسین، سجاد کے لیے شہادت سے کم تھا؟ سجاد نے کون کون سی مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھ کے آئے ہیں۔ اپنے بابا کے لاشے کو، ہو جوانوں تم بتاؤ تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو جاؤ، اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو معاشرے کے لوگ تمہاری غربت کو دیکھ کر کے خود انتظام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا ایک مسلمان تھا، ایک شیعہ تھا، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کا جنازہ اٹھائیں، قبر کے حوالے کریں۔ ایک شخص مدینے کی گلی میں آیا، وہ کہتا ایھا الناس ارحمونی انا غریب، اے لوگو مجھ پہ رحم کرو، میں ایک مسافر ہوں۔ میرے مولا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا مسافر ہی تو ہے، اس میں رحم کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مولا میرا سامان کھو گیا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا تم بس مجھے اتنا بتا دے کہ اگر تو یہاں مر جائے، تیرا انتقال ہو جائے تو تیرا یقین کیا کہتا ہے؟ تجھے لوگ غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تجھے لوگ کفن دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کے درمیان ہوں، اگر میں مر جاؤں گا تو میرا یقین کہتا ہے عزت کے ساتھ میرا جنازہ بھی اٹھے گا، مجھے قبر میں دفنا بھی دیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ تمہارے چوتھے امام نے کربلا کا رخ کیا، اے بابا اسے کوئی نہیں جانتا پھر بھی یقین ہے، اسے کوئی نہیں جانتا بابا پھر بھی اسے یقین ہے کہ مجھے غسل بھی ملے گا، مجھے کفن بھی ملے گا۔ اللہ نہ کرے، بتاؤں سید سجاد کی مظلومیت، اللہ نہ کرے کہ بھائی زندہ ہو اور بھائی کے سامنے چھوٹی بہن کو تماچے لگے اور بھائی کچھ کر نہ پائے اور بھائی میں کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو۔ جناب سکینہ مولا سجاد کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا سجاد شمر تک میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ سن لو عزادارو، جتنا رونا ہو رو لینا، سب کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا۔ مولا سجاد نے جیسے ہی چھونا، کہتی ہیں بھائی سکینہ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ کہا بھیا سجاد شمر ملعون سے اتنا کہہ دو کہا بھیا سجاد کہا بھیا سجاد شمر ملعون سے اتنا کہہ دو، بھیا سجاد شمر ملعون سے اتنا کہہ دو کہ مجھے جتنے تماچے مارنا ہو مار لے، لیکن تماچے مارنے کے بعد تانے نہ دیا کرے، جتنے تماچے مارنا ہو سکینہ برداشت کرے گی، لیکن تماچے مار کے مجھے تانے نہ دے۔ سید سجاد نے کہا سکینہ شمر کیا تانے دیتا ہے؟ سکینہ نے سر کو جھکا کے کہا اے بھیا پہلے تو ظالم پوری طاقت سے تماچے مارتا ہے، پھر کہتا ہے سکینہ بلا اپنے چچا کو، تیرا چچا تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کی آنکھوں میں آنسو ہے، کس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے اپنی بہن کو تماچا کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ روتے رہتے ہیں، کس جگہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ اپنے بابا کے لاشے کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا نہیں۔ علی اکبر کا سینہ یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا نہیں۔ چچا عباس کے بازو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا یاد کر کے روتے ہیں؟ میرے مولا رو کے فرماتے تھے صرف میں شام کو یاد کر کے روتا ہوں۔ سن لو عزادارو، شام کو یاد کر کے روتا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم پر شام میں 7 مصیبتیں ایسی ٹوٹی ہے، 7 مصیبتیں ایسی ٹوٹی ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ اس سے بڑا جملہ میرا امام کیا کہے گا؟ ایسی مصیبتیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کون کون سی مصیبتیں؟ مولا نے کہا سنو، مولا کہتے ہیں میری پہلی مصیبت، قسم خدا کی روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے۔ کیا کہا پہلی مصیبت کیا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں میں ساروں مصیبتیں بتا سکوں، لیکن سن لو جو امام نے، تمہارے اس امام نے بیان کیا ہے۔ امام کہتے ہیں 7 مصیبتوں میں سے پہلی مصیبت یہ ہے جب ہمیں شام کے بازار میں لے کے جایا گیا تو یہ دیکھ رہے ہیں گھر ہے نا، امام کہتے ہیں ایک گھر تھا، اس کی دیوار سے متصل کر کے ہمیں کھڑا کر دیا گیا۔
مولا پھر کیا ہوا؟ کہا جب ہمیں دیوار سے متصل کر کے کھڑا کر دیا گیا تو شام کی عورتیں اوپر آئی اور اوپر سے ہمارے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکنے لگی. اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. شام کی عورتوں نے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پھینکا. میرے مولا رونے لگے. اور کیا مصیبت ہوئی؟ میرے مولا کہتے ہیں سنو، ابھی ہمیں اور آگے لے جایا گیا، ایک دوسرے گھر سے ہمیں متصل کر کے کھڑا کر دیا گیا. کہا وہاں کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں، مولا سجاد کہتے ہیں جب اگلی منزل پہ ہمیں کھڑا کیا گیا نا تو چھتوں کے اوپر سے آگ کے شعلے برسائے گئے. انہی شعلوں میں سے ایک شعلہ میرے امامے میں آ گیا. میں نے بہت کوشش کی. اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ کہتا مولا جب آپ کے امامے میں شعلہ آیا تو آپ ہاتھوں کو اٹھاتے، امامہ اتار دیتے. میری طرف دیکھو، ہاتھوں کو اٹھاتے، امامہ اتار دیتے، تکلیف سے بچ جاتے. امام رونے لگے. اچھا یہ بتا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آئے سجاد، وہ امامہ اتارے تو کیسے اتارے؟ میرے امام کہتے ہیں میں روتا رہا، تڑپتا رہا، بلاتا رہا ایک ایک کو، کوئی ہے جو میرا امامہ اتار دے. اس شعلے نے امام کے امامے کو جلایا. امامے کو جلاتا ہوا جہاں تک وہ کام کر سکتا تھا امام کو پورا زخمی کرتا چلا گیا. اب وہی امام، بس آخری فقرہ مجلس سنو، اسی امام سے ایک بہن کا جنازہ بھی اٹھنا ہے. اسی امام سے ایک بہن کا جنازہ بھی اٹھنا ہے. وہ بہن جو پورے راہ شام و کوفہ اپنے بھیا کو بلاتی رہی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا حسین، کھلے ہوئے ہاتھوں سے اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، بدھے ہاتھوں سے 4 سال کی بچی سکینہ کا جنازہ. بس عزادارو، میں چاہتا ہوں کہ امام کی شہادت پڑھ دوں. بس عزادارو، بات تمام ہو گئی. روایت کے فقرے ہے، امام کا وقت آخر آیا. امام نے محمد باقر کو بلایا. بہت کچھ ہے پڑھنے کو، بس محمد باقر کو بلایا. بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بابا پہ رو لوں. سنو عزادارو، امام نے بتایا کہ جس کا بھی آخری وقت ہو وہ آخری وقت میں مظلوم امام کو ضرور یاد کرے. کیا کہا بیٹا محمد باقر میرے قریب بیٹھو. میرا 5واں امام بیٹھا. پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ کربلا میں میرے بابا کو کیسے مارا گیا؟ محمد باقر کہتے ہیں کہ اے بابا جان، ہمارے جد کو گھوڑے سے اتار کے مارا گیا. گھوڑے سے اتار کے مارا گیا. سن لیا؟ امام روتے رہے. امام آخری ہچکی لینے والے ہیں. آخری ہچکی لینے سے پہلے امام نے کہا بیٹا محمد باقر میں ابھی بستر پہ ہوں، مجھے اٹھا کر کے زمین پہ لٹا دو. محمد باقر کمرے کے اندر گئے، حجرے کے اندر سے ایک چٹائی لے کے آئے، چٹائی بچھانے لگے. کہا بیٹا میں نے چٹائی پہ لیٹنے کو نہیں کہا ہے، مجھے خالی زمین پہ لٹا دو. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب مجھے اپنے بابا حسین کا آخری وقت یاد آ گیا. جب ہم کربلا سے چلے میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ریت بے گور و کفن، نہ کوئی پرسا دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا. بیٹا میرا آخری وقت بھی میرے بابا کی طرح. انا للہ و انا الیہ راجعون.